میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل۔ میرے بھائیوں، دوستوں، میرے بزرگوں، ابھی 2019 آنے والا ہے۔ انسان کی عمر جس وقت سے انسان دنیا میں روانہ ہوا اس وقت سے لے کر اس کی عمر گھٹ رہی ہے۔ جتنی مدت کے لیے اللہ نے روانہ فرمایا دھیرے دھیرے اس کی عمر ختم ہو رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں یہ چیز پھیل گئی ہے کہ نئے سال کی ابتدا خوشی سے کیا جائے۔ یہ تو رواج غیر مسلموں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمان بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، خاص طور سے نوجوان بھی لگے ہوئے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ انسان کی عمر ختم ہو رہی ہے۔ جتنی مدت کے لیے اللہ نے روانہ فرمایا کہ بہت ساری مدت اس کی ختم ہو گئی، بہت سارا وقت اس کا ختم ہو گیا، اس پہ افسوس نہیں ہے۔ اور جو بچا ہوا وقت ہے وہ اس میں خوشی کی کس بات کی ہے؟ نہیں، ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں بزرگوں، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ بہت سارے ایام ہمارے تو ایسے ہی بیکار گزر گئے، موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تنہائیوں میں لانا چاہیے کہ میری زندگی کیسے گزرنا تھا، کیسے گزر رہی ہے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ 31 دسمبر کے رات میں کیسے خطرناک گناہ ہوتے ہیں۔ پورے سال کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں اس ایک رات کے اندر، اس پورے سال سے بھی زیادہ اس ایک رات کے اندر گناہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، مسلمانوں کا رواج نہیں ہے۔ مسلمان کا نام، مسلمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ انسان اللہ کے لیے آگے بڑھتے رہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سر جھکاتے رہے۔ مولا کریم 50 سال تو میرے گزر گئے ہیں، 60 سال میرے گزر گئے ہیں، پتہ نہیں تو مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور جن کا انتقال ہو رہا تھا رونے لگے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ صحابی نے کہا کہ موت کے ڈر سے روتا نہیں ہوں، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے موت کے بعد، مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ گناہ کو ہلکا مت سمجھو، ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی رضامندی شرط ہے، جب تک اللہ راضی نہیں ہے ہمارے قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ ہر نعمت کے بارے میں سوال فرمائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کتنے نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، آنکھ بھی نعمت ہے، ہاتھ پیر بھی نعمت ہے، دل و دماغ بھی ہماری نعمت ہے، ساری نعمتیں ہیں، اور استعمال کس میں کر رہے ہیں؟ اللہ نے آنکھ کو کس لیے دیا؟ قرآن پڑھنے کے لیے، اچھی جگہ دیکھنے کے لیے، حرام جگہ دیکھنے کے لیے آنکھ اللہ نے نہیں دی۔ زبان سے گالی دینے کے لیے اللہ نے زبان کو نہیں دی۔ کانوں سے گانے سننے کے لیے اللہ نے کان نہیں دیے۔ قرآن کو سننے کے لیے، اپنے دل میں لوگوں کی محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے دل دیا، اچھی سوچنے کے لیے اللہ نے دماغ دیا، اور اپنے سارے اعضاء کو اس گناہوں میں لگا رہے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیو، دوستو، میرے بزرگوں، وہ اللہ بڑی طاقت والا ہے، دینا بھی جانتا ہے، چھیننا بھی جانتا ہے۔ ساری دنیا میں اس ایک رات میں کیسے خطرناک گناہ ہوتے ہیں، ہر جگہ بھی زنا کے اڈے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ۔ اللہ کتنا ناراض ہوگا؟ اگر اللہ کی ناراضگی اگر حد سے زیادہ ہو گئی، اللہ غضبناک ہو گیا، تو پھر میرے بھائیو، دوستو، میرے بزرگوں، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، پھر کوئی ہمیں سہارا دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میری ایک درخواست یہ ہے نوجوان بچوں سے، اللہ کے لیے اس رات میں اپنے آپ کو حفاظت میں رکھو، برائیوں میں قدم ہرگز مت بڑھاؤ۔ گناہ کے اڈے ہیں، شیطان کے اڈے ہیں،
شیطان انسان کو پھسلاتا ہے، خصوصی طور پر مسلمان کو برباد کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اس کے لیے اس رات کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول میں لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ موقع دے تو اس رات میں عبادت کرو، ساری امت کے لیے رو رہے کہ مانگو کہ یا اللہ ساری قوم کی حفاظت فرما۔ بڑی بڑی طاقت والی قوم جب حد سے آگے بڑھ گئی، اللہ کا عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا، قوم عاد پر ہوے کا عذاب آیا۔ وہ جیسے سمجھتا ہے اللہ پاک اپنے عذاب کو روانہ فرما دیتا ہے۔ کبھی شکلوں میں اللہ عذاب کو منتقل فرماتے ہیں کہ ایسے شکلیں اس کو دے دیتا ہے کہ بس اسی کے اندر پھنس کر اپنے آپ کو غرق کر دیتا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے مانگنا پڑے گا، اللہ کے سامنے رونا پڑے گا۔ اب تک مزے کر لی، بہت کر لی۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں لائے۔ اللہ کی پکڑ میرے بھائیوں بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔ کچھ بھی کر سکتا ہے، کب کیا ہوگا نہیں پتا۔ اس کے لیے اس رات کے اندر اگر کوئی کچھ ارادہ ہمارے اندر اگر ہوا ہو تو اللہ کے لیے اس ارادے کو ختم کر دیں اور اپنے آپ کو عبادت میں لگا دیں۔ زندگی ہماری گھٹتی جا رہی ہے، خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم ہوئی زندگی پہ خوشی منائے جائے، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اللہ کے سامنے مانگے یا اللہ بڑی زندگی میری گزر گئی ہے، میرے مولا آگے کی جو زندگی ہے تیری رضامندی کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے لیے میری درخواست ہے کہ ہر ساتھی اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس رات کے اندر حفاظت میں رکھے، گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ اللہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو گناہ ناپسند ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ مہلت دیتے ہیں، اگر وہ حد سے زیادہ کرنے لگتا تو پھر اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ جب اللہ کا مہر اس پہ لگ گیا تو میرے بھائیو بزرگوں دنیا کا کوئی انسان اسے بچا نہیں سکتا۔ اس کے لیے میرے بھائیو بزرگوں اپنے آپ کو کنٹرول میں اس رات میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔